إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في الكتاب الكريم بعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض ومنهم عندنا كتاب حفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو ہم سب کو پالنے والا ہے. سامعین کرام، قرآن الکریم میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں. اور آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں بہت نبی ہوئے، لیکن قرآن میں سب سے زیادہ جو نبی کے بارے ذکر ہے، جو رسول کے بارے ذکر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے مختلف مقامات پر الگ الگ طریقے سے الگ الگ انداز سے بیان کرتے ہیں. اور اس وقت یعنی قوم فرعون ایجپٹ اتنا بڑا مرکز مانا جاتا تھا کہ فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، اے میری قوم تم میری ہی عبادت کرو گے. اور وہ کہتا تھا جنات تجری من تحت الانہار، جو میرے کنگڈم ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ فرعون کہتا ہے. مطلب ون آف دا مائٹیسٹ کنگڈم ان دا ورلڈ. یہاں تک کہ ابھی الگ الگ سائنسداں ایجپٹ مصر جا کر ابھی پڑھائی کر رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں، ڈسکوری کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بڑے بڑے بلڈنگ، اتنے بڑے بڑے پیرامڈز، اتنے بڑے بڑے پتھر کو کاٹ کر کس طریقے سے، اگر کوئی میتھمیٹیشین صرف پیرامڈ کے بارے پی ایچ ڈی تھیسس کرے تو اس کی پی ایچ ڈی ختم ہو جائے گی. لیکن ان کو یہ پتا چلے گا کہ کتنی بہترین سائنس، کتنی بہترین میتھمیٹکس، کتنی بہترین ٹریگونومیٹری یوز ہوا ہے. اور سائنسداں یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی الگ الگ انسٹرومنٹ ہیں، لیکن تب بھی ہم وہ پیرامڈس اتنی پرفیکشن کے ساتھ، اتنے بہترین انداز کے ساتھ نہیں بنا پائیں گے. اس لیے اللہ یوں ہی قوم فرعون کے بارے بار بار نہیں بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ یہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے قوم فرعون کو کس طریقے سے غرق کر دیا، کس طریقے سے ڈبا دیا، کس طریقے سے برباد کر دیا. اور اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ تم جاؤ، تم زمین و آسمان کا غور فکر کرو، تم زمین و آسمان پہ اپنی نگاہ دوڑاؤ، تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کس طریقے سے اللہ نے اتنے بڑے کنگڈم کو، جو خود کو کہتا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں، سب کو برباد اور غرق کر دیا. اور اللہ قرآن میں کہانی یا اسٹوری
یا قصہ صرف نہیں اس لیے نہیں بیان کرتے کہ صرف وہ کہانی ہے, صرف وہ بیت گیا ہے, نہیں نہیں, کہانی اسٹوری اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ the history repeats itself. مطلب یہ کہاوت ہے کہ جو بھی ماضی میں ہو چکا ہے وہ کبھی نہ کبھی پھر سے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہانی بیان کرتے ہیں کہ ہم انسان, ہم مسلمان اس کا غور فکر کریں اور ہم اپنے زندگی میں اس کو اپلائی کریں. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کے طرف سے پیغمبر ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں تھے, اور بہت پیچھے اور بھی بہت ساری کہانیاں کہ وہاں کیا وہ کیوں گئے, وہاں سے کیوں بھاگ آگے, بہت یہ. تو جب وہ مدینے میں تھے, جب وہ اپنے وائف بچے کو لے کر تھے, جب وہ کوہ طور گئے, وہاں پر انہیں اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کہ تم ایک بہترین زمین میں ہو, پاک زمین میں ہو, یعنی طوا میں ہو, اسی لیے تم اپنے چپل کو, تم اپنے جوتے کو نکال لو اور میں تمہارا رب ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم قوم فرعون, تم جاؤ فرعون کو جا کر سمجھاؤ, شاید وہ سمجھ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کیسے جاؤں گا, اگر میں گیا تو مجھے ڈر ہے کہ فرعون مجھے قتل نہ کر دے. اور کیوں ڈر رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ فرعون وہاں سے مصر سے ایک فرعون کے آرمی کو غلطی سے ایک فائٹ ماری تو وہ گر گیا اور وہ تبھی مر گیا, اس لیے وہ بھاگ گئے وہاں سے. اور فرعون اپنے پولیس, اپنے پرشاسن, اپنے آرمی کو بھیج دیا پورے کھوجنے کے لیے, جاؤ موسیٰ کو لاؤ اور اس کو قتل کرو. اسی لیے اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے مار دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اے اللہ میں اس فرعون کے پاس کیسے جاؤں, وہ زمین میں اتنے فساد مچا کے رکھا ہے اور میں نہیں جا پاؤں گا. مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ میں بول نہیں پاتا, میں جب اس کے سامنے بولنے جاتا ہوں تو میرے چیسٹ, میرے دل, جو میری زبان ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے. پھر اللہ ان کو کیا سکھاتے, اس سے پہلے اللہ نے کہا ہے ان کو سکھاتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اس لیے میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں. اور یہ بات کیوں کہی؟ اب یہ بات میرے سے اچھا کوئی نہیں سمجھ پائے گا, کیونکہ میں ایسا فیل کرتا ہوں آج آپ کے سامنے, ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر پا رہا ہوں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میرے کو میرا نام پوچھتا تو میں بول نہیں پاتا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا تب ہوتا ہے کہ جب میرے سامنے, جب مجھے لگتا ہے کہ جو میرے سامنے ابھی ہے وہ مجھ سے بہت بڑا ہے, وہ مجھ سے بہت زیادہ پاورفل ہے, اور میں شاید وہاں کچھ نہیں بول پاؤں گا. سیم ٹو سیم موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ وہ کس کے پاس جا رہے ہیں, وہ اتنے بڑے بادشاہ کے بعد, یعنی فرعون پورے مصر کا بادشاہ, اور ان کی زبان تنگ ہوتی تھی, وہ صحیح سے بات نہیں بول پاتے تھے, وہ اپنے نام کو موسیٰ کر کے بولتے تھے. اسی لیے وہ ڈر گئے کہ اے اللہ میں اگر آپ کا پیغام اس فرعون کے پاس لے کے جاؤں تو مجھے وہ انسلٹ کرے گا اور وہ یہ بات کہے گا. بالکل وہ بات کہتا ہے فرعون, یہ بات کہتا ہے کہ ارے اس انسان کے پاس تم بات مان رہے ہو جو صحیح سے بول بھی نہیں پاتا. یس, اس ڈر سے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت, اللہ تمہارے ساتھ ہے. تب وہ جاتے ہیں کس کے کورٹ میں؟ فرعون کے کورٹ میں, اور وہ کہتے ہیں کہ اے فرعون میں اس رب العالمین کے طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو میرے رب نے مجھے نہیں دیا ہے, اور میں تمہارے سامنے صاف صاف دلیل پیش کرتا ہوں. تو پھر فرعون کہتا ہے کہ اچھا تم اگر کوئی دلیل لائے تو پیش کرو. پھر موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی, ان کو اس کوٹ میں, اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا امیجنیشن کرنا پڑے گا کہ اس کوٹ میں سارے مصر کے لوگ ہیں, اور خاص طور پر فرعون کے منسٹرز ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں, اور وہاں پر اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جا کر کہتے ہیں کہ اے فرعون میں اس رب العالمین کے طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر فرعون کیا کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو تم کوئی معجزہ دکھا. تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا, اپنے لاٹھی کو پھینکا, تو بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا. اور جیسے اس کوٹ میں اتنا بڑا سانپ بن گیا تو سارے لوگ ڈر گئے کہ
اس سے تو بڑا جادو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. A point to be noted. اب جو کورٹ میں فرعون کے سارے منسٹر تھے, سارے ہوم منسٹرز اور جو بھی منسٹر, جو بھی ایگریکلچر منسٹر جو بھی تھے, یہ دیکھنے کے بعد وہ لوگ کہتے کہ یہ موسیٰ جو ہے نا یہ بہت بڑا جادوگر ہے, اور وہ لوگ ڈر گئے کیونکہ اس سے بڑا کوئی بھی معجزہ اس وقت میں لایا نہیں گیا تھا. اور مصر میں عام تھا کہ لوگ جادوگری کرتے تھے, جس طریقے سے ابھی عام ہے کہ ابھی لوگ سائنس کی بات کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہاں پر بہت زیادہ جادوگری کا یہ تھا. اس کے بعد قوم فرعون اب جب وہ معجزہ لے کر آئے تب ان کے منسٹرز نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے, اور پوائنٹ بی نوٹڈ, اور کہیں یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے, تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو. اب یہ بات کیوں کہی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کوئی بھی کہانی صرف کہانی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل سسٹم ہے پورے ورلڈ کا. ابھی یہ کیوں بول رہے ہیں, اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر گئے اور سارے مصری کو, سارے فرعون لوگ, سارے ان کے منسٹرز جب دیکھ لیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں یہ برحق ہے, اور اگر یہ کورٹ کے باہر اگر عام لوگوں میں, اگر عوام میں یہ چیز چل گیا, یہ میسج باہر چلا گیا, تو سب یہ ایکسپٹ کر لیں گے. اور اگر عام مصری لوگ یہ ایکسپٹ کر لیں گے تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیں گے تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی. اب ہم نہیں بول پائیں گے کہ ہم تم سب کے رب ہیں. بہت بڑا چیز ہے. اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ اچھا پتا ہے یہ بات کہ یہ جو موسیٰ ہے نا, یہ جو باہر سے آیا, یہ تو باہری ہے نا. اور یس, مصر میں فرعون کے زیادہ پاپولیشن تھے, اور بنی اسرائیل کی بہت کم پاپولیشن تھی, اور ان کو وہ لوگ غلام بنا کر رکھتے تھے, سیکنڈ کلاس سٹیزن, یعنی مائنورٹی بنا کر رکھتے تھے. اور یہاں تک کہ ان کو حق کو چھوڑے, ان کو بیسک ہیومن رائٹ تک نہیں تھا. ان کو کپڑا, پیسہ, کھانا پینا تک نہیں ملتا تھا. اتنے بڑے بڑے جو آج آپ پہاڑ اور دیکھ رہے ہیں نا, وہاں پر سب چیز بنی اسرائیل سے کرایا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بنی اسرائیل کم تھے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قوم سے تھے, لیکن فرعون کا قوم بہت لوگ زیادہ تھا, یعنی ان کی میجورٹی زیادہ تھی. اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تم لوگ کو اپنے دین سے باہر کر دیں گے اور تمہارے کنٹری سے تم کو دور کر دیں گے, اور یہ لوگ جو ہے تمہیں اپنے دین سے نکال دیں گے. سبحان اللہ, یہ چیز کیا ہر جگہ نہیں ہو رہا ہے؟ جہاں پر بھی مائنورٹی لوگ ہیں, ہم نام نہیں لیں گے, وہاں پر میجورٹی لوگ کو کہا جاتا ہے کہ یہ گھسپیٹی لوگ, اگر یہ لوگ پاور میں آ گئے تو تم لوگ کو جو ہے نا, تم لوگ کو الگ کر دیں گے, تم لوگ کو بھگا دیں گے, تم لوگ کو ایسا کر دیں گے, تم لوگ کو ویسا کر دیں گے. اور یہ چیز صرف یہاں نہیں ہو رہا ہے, یہ چیز یو ایس میں, کینیڈا میں, ہر ورلڈ میں یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ کے ہاتھ میں کنگشپ ہے, جو لوگ کے ہاتھ میں پیسہ ہے, جو لوگ کے ہاتھ میں پاور ہے, وہ اپنے پبلک کو اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے ووٹ دو, تم مجھے پاور دو, ورنہ یہ لوگ جو کم ہے نا, یہ لوگ تم پر راج کریں گے, تب تمہارا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا. Just think, these all are the psychology of the political system. اگر یہ ہر انسان سمجھ جائے کہ پولیٹیشین کبھی بھی کسی عام انسان کا بھلا نہیں چاہ رہا ہے, جیسے کہ فرعون کسی بھی بنی اسرائیل, کسی بھی مصری لوگ کا وہ فائدہ نہیں کرواتا تھا, وہ صرف خود چاہتا تھا کہ میں ہی اس پورے مصر کو ہمیشہ رول کروں, سیم ٹو سیم. ابھی بھی ہر وقت, ہر کنگ, ہر پی ایم, ہر سی ایم, ایچ اینڈ ایوری لوگ اپنے پاور کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں, اور جو مائنورٹی ہے ان کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو میجورٹی ہے ان کو ڈر دکھلاتے ہیں کہ اچھا اگر یہ لوگ آ گئے تو تمہارا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا. سو باتیں بہت ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے. لاسٹ بات یہی کہنا چاہیں گے ہم سب کہ قرآن جو ہے ہمیں ایک بلو پرنٹ دیتا ہے کہ ہم کیسے ایک بہترین سوسائٹی بنائیں, ہم کیسے ایک بہترین پولیٹیکل سسٹم بنائیں, ہم کیسے اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو پڑھانے کے لیے جاگرک کریں. اور قرآن ہمیں یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ہم اپنے بینکنگ کو, ہم اپنے اکانومی کو کیسے بوسٹ کریں. یہ ایوری تھنگ, ہر کچھ قرآن بہت بہترین سے بیان کرتا ہے, بشرطے کہ ہم اس قرآن پر غور فکر کرتے ہیں یا نہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین
ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.